ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب وقال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
التائب حبیب اللہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذو الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. امید ہے کہ پرسوں یکم ذی الحج ہوگی اور اگر یکم ذی الحج ہفتے کو نہ ہوئی تو پھر تو انشاءاللہ یکم ذی الحج پیر والے دن ہوگی. عشرہ ذی الحج کے حوالے سے میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب یکم ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے تو ہمارے تصور میں ایک ہی عمل ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، وہ قربانی ہے. ہم قربانی کے جانور تلاش کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ جانور کی تلاش میں ہم نے کئی راتیں صرف کر دیں. جانور کی تلاش میں ہم نے پہلا عشرہ، ان کی راتیں، اس کے دن ہم نے جانوروں کی تلاش میں یوں ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ذو الحج کے مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے اللہ نے ان کو فضیلت اور شان کیا عطا فرمائی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ذو الحج کے مہینے میں قربانی کا عمل بھی ہوتا ہے. 10 تاریخ سے عید کی نماز کے بعد یہ عمل شروع ہو جاتا ہے. 10، 11، 12 کی سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ قربانی کا عمل رات دن کیا جا سکتا ہے. اور قربانی والا عمل پروردگار عالم کو اتنا محبوب اور پسند ہے
کہ ابھی جانور کے گلے پہ جب چھری چلتی ہے ابھی وہ اس کے خون کے قطرے زمین پر نہیں گرتے، پروردگار عالم قبولیت کا اعلان پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں پروردگار عالم اتنی ہی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ذوالحج کا مہینہ ہی ہے جس کی 8 تاریخ کو حجاج کرام مینا تشریف لے جاتے ہیں۔ گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ حج کا مہینہ ہے، ذوالحج کا معنی یہی ہے حج والا، یعنی حج کا مہینہ۔ 8 تاریخ کو حجاج کرام مینا تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنا، 8 تاریخ کو حجاج کرام مینا تشریف لے گئے، مینا سے پھر خدا نے دوڑ لگوا دی، فرمایا عرفات میں پہنچو، وہاں سے دوڑ لگوائی، فرمایا کہ رات کو مزدلفہ پہنچو۔ الہی عرفات میں مغرب کی نماز ہم نے نہیں پڑھنی، میں نے تو ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں کی، اور تو نے کہہ دیا کہ عرفات سے نکل اور مزدلفہ جا، رات کو تو 12 بجے بھی پہنچے 1-2 بجے بھی پہنچے، تو نے مغرب کی نماز وہاں جا کر ادا کرنی ہے، اور پھر عشاء کی نماز۔ الہی پھر کیا کروں؟ فرمایا یہاں پر تو ریسٹ کر۔ الہی اب کیا؟ فرمایا پھر واپس آ جا، پھر مینا کینکریاں اٹھا کر لا، یہاں آ کر کینکریاں مار، وہ بھی عمل ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حجاج کرام مینا چلے گئے، مزدلفہ چلے گئے، عرفات چلے گئے، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر۔ الہی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ 1,00,000 ایک نماز کا ثواب ہے، تو نے ہمیں میدان میں چٹیل میدان میں نام ہماری دوڑ لگوا دی۔ ہم تو اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ گئے۔ فرمایا میرے بندو یہ تیرا خیال ہے، یہ تمہارا خیال ہے، ہماری نمازیں مسجد حرام کی رہ گئی، مسجد نبی کی رہ گئی، جہاں لاکھوں نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو نے ہماری دوڑ لگا دی، مینا میں پہنچ جاؤ، پھر حکم آ جاتا ہے عرفات میں پہنچ جاؤ، پھر حکم آ جاتا ہے مزدلفہ میں پہنچ جاؤ، پھر حکم آ جاتا ہے مینا واپس آ جاؤ۔ شیطان کو کینکریاں مارو، فرمایا میرے بندے تجھے معلوم نہیں، تو میرا حکم مان رہا ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مان رہا ہے،
کبھی مینا آ رہا ہے، کبھی مزدلفہ آ رہا ہے، کبھی عرفات جا رہا ہے، کبھی پھر مینا واپس آتا ہے۔ او میرے بندے پھر واپس تو خانہ کعبہ آ جا، پھر آ کر طواف کر، پھر طواف زیارت کر، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کر۔ الہ العالمین بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ہماری نمازیں مسجد حرام کی اور مسجد نبوی کی تو نے ہمیں کیوں چڑھائی ہے؟ ہماری اتنی نمازیں وہاں پر رہ گئیں، اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ گئے۔ فرمایا او میرے بندہ تم نے میرا حکم پورا کر دیا، آؤ میں تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ادھر حاجی حج سے فارغ ہوتا ہے، ادھر پروردگار عالم حاجی کو سارے گناہوں سے فارغ کر دیتا ہے۔ او میرے بندو تم نے میرا حکم مانا، ان الحکم الا للہ، حکم اسی ذات کا چلے گا۔ فرمایا میرے بندو میں تمہارے لیے بڑا ہی کریم ہوں، بڑا ہی مہربان ہوں۔ میں نے تمہیں معاف کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ دیا، پھر میں نے تمہیں معاف کرنے کے لیے رمضان کے آخر عشرہ کی تاخراتیں دے دیا، پھر میں نے تمہیں معاف کرنے کے لیے شب قدر دے دی، پھر میں نے تمہیں معاف کرنے کے لیے یہ رمضان کے روزے، پھر اس کے بعد رمضان کے بعد تم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، اور جو وہ عبادت تم رمضان میں کیا کرتے تھے اس عبادت میں سستی ہو گئی۔ جتنا تم رمضان میں قرآن پڑھا کرتے تھے وہ عمل کمزور ہو گیا، جو نفل پڑھا کرتے تھے وہ بھی عمل کمزور ہو گیا۔ تم صدقہ خیرات رمضان میں جتنا تم نے دیا وہ عمل کمزور ہو گیا۔ اور میرے بندو میں خدا نے تجھے نہیں چھوڑا، اب میں تمہیں ذوالحج کا مہینہ دے رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے سال میں اتنے محبوب عبادت پروردگار عالم کو کسی اور دنوں میں نہیں ہوتی جتنے ذوالحج کے پہلے عشرے میں ہوتی ہے۔ یکم ذی الحج کا جب چاند نظر آ جاتا، صحابہ کرام خدا کی تسبیح میں، اس کی کبریائی میں، اس کی شان میں، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بازاروں میں نکل جاتے، گلی محلے میں نکل جاتے، اونچی آواز سے یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الہ العالمین تو ہی سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، نبی نہیں، پیر نہیں، فقیر نہیں، کوئی معبود نہیں، تو ہی سب سے بڑا ہے، تیری ہی ذات کی حمد و ثنا ہے۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ذوالحج کا چاند نظر آ جاتا
پہلی تاریخ ہوتی روزانہ عصر کی نماز کے بعد، یا بعض روایات کے مطابق ظہر کی نماز کے بعد بازاروں میں تشریف لے جاتے، کوئی شاپنگ کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے تشریف لے جاتا ہے۔ بازار سے گزر رہے ہیں، دکانوں کے آگے سے گزر رہے ہیں، یہی تکبیر پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر ساتھ دکاندار پڑھنے لگ جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے سارے بازار سے سارے دکاندار اپنی اپنی دکانوں پہ بیٹھ کر یہ تکبیر اونچی آواز سے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ تکبیر تشریق 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ایک مرتبہ پڑھنا سب مسلمانوں کے لیے واجب ہے۔ مرد حضرات فرض نمازوں کے بعد اونچی آواز سے پڑھیں گے، اور خواتین اپنی نماز پڑھ کر فرض نماز کے بعد آہستہ آواز میں یہ تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ یہ 9 ذی الحج سے لے کر 13 کی عصر تک ہر مرد مسلمان عورت کے لیے یہ ایک مرتبہ فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی یہ سنت ہے کہ یکم ذی الحج سے ہی وہ تکبیر تشریق یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ضمناً ایک بات عرض کر دوں، خدا نہ خاصہ زلزلہ آ جائے، پروردگار عالم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر زلزلہ آ جائے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہی تکبیر تشریق پڑھی جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، پروردگار عالم زلزلے سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذو الحج کا مہینہ پہلے 10 دن اللہ اکبر آپ عشرہ ذی الحج کے فضیلت کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پروردگار عالم نے پہلے عشرے کی قسم اٹھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ ذو الحج کے مہینے کی پہلے عشرہ کی قسم خدا قرآن میں اٹھا رہا ہے، فرمایا میرے بندو یہ مہینے کا پہلا عشرہ ضائع نہ کر بیٹھنا، آؤ میری طرف آؤ، جانوروں کی خریداری میں یہ راتیں ضائع نہ کر بیٹھنا، یہ دن ضائع نہ کر بیٹھنا۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پہلے عشرہ کے 9 روزے رکھے، ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذو الحج کا ایک روزے کا ثواب 1 سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ کوئی آدمی سارا سال روزے نہیں رکھ سکتا، سارا سال
روزے کی حالت میں نہیں رہ سکتا، لیکن فرمایا او میرے بندو، ذوالحج کا پہلا عشرہ، پہلے 9 دن ایک روزہ بھی رکھو گے 1 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں جو ذکر کا ثواب ملتا ہے، خدا کے نام لینے کا ثواب ملتا ہے، پروردگار عالم کی بڑائی بیان کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کا جو ثواب ملتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارا سال کسی دل میں عبادت کا اتنا اجر ثواب نہیں ملتا جتنا پہلے عشرے میں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی پہلے عشرہ کی رات کو عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، میری تیری بات نہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پہلے عشرہ کی رات کو عبادت کرے، نوافل ادا کرے، نماز ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، پروردگار عالم شب قدر کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ابھی پھر یہ راتیں ہم ضائع کر دیں، یہ ہماری قسمت ہے۔ اس لیے قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ پروردگار عالم اپنے بندوں سے شکوے کر رہے ہیں، اپنے بندوں سے شکوہ ہو رہا ہے یا ایھا الانسان، او انسانوں، او عرب و عجمیوں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی بسنے والوں، یا ایھا الانسان، او انسانوں، ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کریم سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے رب کریم کو تم نے بھلا دیا۔ میں تمہیں ذوالحج کا مہینہ دے رہا ہوں، پہلا عشرہ تمہیں دے رہا ہوں، یاد رکھنا اگر تم نے مجھے بھلا دیا او میرے بندوں پھر قیامت کا دن تو آئے گا جب قیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اپنی دکان کو یاد رکھنے والوں، اپنے سسرال کو یاد رکھنے والوں، اپنے بال بچوں کو یاد رکھنے والوں، تم نے مجھے بھلا دیا تھا، آج میں خدا نے تمہیں بھلا دیا۔
جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے، ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے بچوں کو تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ سارے مکے میں، سارے مدینے میں یکم ذی الحج جب شروع ہو جاتا، ہر گلی میں، ہر محلے سے اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، عورتیں اپنے گھر میں خدا کی بڑائی بیان کر رہی ہے، مرد باہر بیان کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے مدینے کی ہر گلی سے بچے باہر نکل کر یہ تکبیر پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الہی جب تو اتنا کریم ہے، یہ تو ہم مان گئے، پھر الہی جو تو نے حجاج کو، حاجیوں کو وہاں پہ بلا لیا، الہی ہمارا دل بھی تو کرتا ہے۔ الہی تو ہمیں پیسے دے دیتا، چار پیسے ہمارے پاس بھی آ جاتے، ہم بھی تیرے گھر آ جاتے، تیرے محبوب کا مدینہ دیکھ لیتے۔ فرمایا میرے بندے، میں نے جب کسی کی حاضری کروانی ہوتی ہے میں دولت نہیں دیکھتا، میں پیسہ نہیں دیکھتا، مجھے یاد تو کرتا رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ تلبیہ کثرت سے پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرمایا یہ تلبیہ کثرت سے جو پڑھنے والا آدمی ہے، ایک نہ ایک دن خدا حاضری کی توفیق بھی دے دے گا۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تفسیر جلالین شریفین لکھ دی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے فرمایا ایک شخص میرے پاس آیا، حضرت جی ہوں میں بڑا غریب، دل بڑا کرتا ہے الہی تو اپنا گھر دکھا دے، اپنے محبوب کا شہر دکھا دے۔ یار حاجی سے پوچھ کہ جب تو خانہ کعبے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس وقت تیرا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم یہاں پر نیت کرتے ہیں منہ طرف قبلہ شریف کے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز کے وقت پہلی صف میں جگہ مل جاتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب حاجی سجدے میں جاتا ہے اس کی پیشانی خدا کے گھر کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ اس حاجی سے پوچھ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور سامنے گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے، خدا ہم سب کو لے جائے،
پروردگار عالم ہم سب کو بار بار لے جائے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی حج ایک مرتبہ فرض ہے نا، پھر دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی غریب پر وہ پیسہ خرچ کر دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر سال فرض ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر کوئی تمہیں بار بار بلائے، کوئی بزرگ تمہیں کہہ دے یار میری بات سننا، آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ بابا جی آپ نے مجھے کل بھی بلایا تھا، پرسوں بھی بلایا تھا، پچھلے مہینے بھی بلایا تھا، بابا جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ کے بار بار بلانے پر میں آؤں۔ یہ کوئی نہیں کہتا، 20 مرتبہ بلائے بندہ جاتا ہے۔ ارے وہ خدا ہے، جب خدا اپنے بندے کو بار بار بلائے اور آدمی یہ کہہ دے کہ میں تو نہیں آتا، اس سے بڑا بدقسمت ہو سکتا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تشریف فرمائے، وہ آدمی کہنے لگا حضرت جی حج کے جانے کا پروگرام ہے، پیسے نہیں۔ پھر ساتھ ہی کہہ دیا میری صحت بھی اجازت نہیں دیتی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ فرماتے ہیں میرا بھی حج پہ جانے کا پروگرام ہے، تو تیاری کر میرے ساتھ جانا۔ وہ کہنے لگا حضرت جی احرام کی 2 چادریں میں نے تیار کر رکھی ہے، 11-12 سال ہو گئے چادریں تیار ہیں، فرمایا جاؤ گھر سے لے آؤ۔ وہ چادریں لے آئے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ فرمانے لگے احرام باندھ۔ احرام باندھ لیا، حضرت صاحب نے بھی احرام باندھ لیا، اب حج کے جو آ رہی ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے فرما دیا آنکھیں بند کر لے، آنکھیں بند کر لی۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے چلنا شروع کر دیا، ہزاروں میل کے فاصلے پر خانہ کعبہ موجود ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر مکہ مکرمہ موجود ہے، میں حضرت صاحب کے ساتھ پیدل جا رہا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ فرمانے لگے جب تک میں تجھے نہ کہوں آنکھیں نہیں کھولنی، ساتھ ساتھ جا رہے، ابھی 27 قدم چلے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے فرمایا اب آنکھیں کھول لے۔ جب 27 قدم چلنے کے بعد میں نے آنکھیں کھولی، خدا کا گھر سامنے موجود ہے۔ حج ہو گیا۔ اب آپ لوگ یہ بات شاید نہ سمجھو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم ایسے بزرگوں کی کرامتوں کو مانتے ہیں، لیکن جو تمہاری کرامتیں ہیں نا ہم ان کو نہیں مانتے، کہ فلاں بزرگ کنویں کے اندر 12 سال لٹکے رہے۔ ہمارے حضرت قاری محمد ملتانی رحمت اللہ کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ بزرگ 12 سال کنویں میں لٹکے رہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ 12 سال کی نمازیں کہاں گئی، 12 سال کے روزے کہاں گئے؟ نماز نبی کو معاف نہیں تو اللہ کا بڑی 12 سال کنویں میں لٹکا رہا، بھلا کیسے ہو سکتا ہے ہو وہ اللہ کا ولی اور نماز قضا ہو جائے؟ اچھا اس اللہ والے نے کون سا ایسا جرم کر لیا تھا کہ اللہ نے سزا دے دی؟
ولی کو خدا سزا دے؟ ولیوں کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیارکم، اور صحابہ کرام میں تمہیں بتاؤں اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کا دوست کون ہے، اللہ کا نیک بزرگ بندہ کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول ہمیں فرما دیجئے اللہ کا ولی کون ہے، ولی کی پہچان کیا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخیارکم الذین اذا ذکر اللہ، اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے جب تم اسے دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ حج سے فارغ ہو گئے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے فرما دیا، بتا میرے ساتھ جانے کا پروگرام ہے یا بعد میں آؤ گے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت صاحب کے ساتھ واپسی ہو گئی تو 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا، اکیلے کیسے جاؤں؟ حضرت جی میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ مدینہ طیبہ کی بھی حاضری ہو گئی، پروردگار عالم ہم سب کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے، بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری کی توفیق ہو، مقام ابراہیم پر نفل ادا کرنے کی توفیق دے، اس حجر اسود کا بوسہ دینے کی توفیق دے جو تو نے جنت سے بھیجا ہے۔ الہی کعبے کا دیدار کرا دے جس کے بارے میں تیرے محبوب نے فرما دیا، پہلی نظر پڑتے ہی جو بھی مانگو خدا فوراً دیتا ہے۔ الہی مدینہ طیبہ دکھا دے جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مدینے میں مرا قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا میری ذمہ داری۔ کتنا وہ خوش قسمت انسان ہے، موت مدینے میں آئی، سجدے کی حالت میں آئی، جنازہ مسجد نبوی میں ہوا، پھر دفن جنت البقیع میں جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے جس قبرستان میں حافظ قرآن کو رکھا جائے، جس قبرستان میں عالم کو دفن کیا جائے، جس قبرستان میں حافظ قرآن کو دفن کیا جائے، اس کی برکت سے خدا سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ارے جس قبرستان میں جہاں 10,000 صحابہ کرام موجود ہیں، اس قبرستان میں جو عام مسلمان دفن ہو جائے، جنت البقیع میں قبرستان میں کھڑے ہو کر مسجد نبوی کی طرف، مسجد نبوی کو دیکھنے کے لیے
جب ہی تو اپنا چہرہ ادھر کرے گا تجھے گنبد خضرا پہ تیری نظر پڑ جائے گی۔ وہ سارے جنت البقیع میں دفن ہونے والے کتنے خوش قسمت ہیں جن کو براہ راست سرکار دیکھ رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ فرمانے لگے چل پھر میرے ساتھ چل۔ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، فرمایا آنکھیں بند کر لے۔ اس آدمی نے آنکھیں بند کی ہے، 7 قدم چلے، اللہ والا کہنے لگا آنکھیں کھول لے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی اپنے گھر میں موجود تھا۔ تو یہی ذوالحج کا مہینہ ہے جس مہینے کی 8 تاریخ کو حجاج منا تشریف لے جاتے ہیں۔ یہی ذوالحج کا مہینہ جس کی 10 تاریخ سے لے کر 12 کی غروب ہونے سے پہلے تک ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحج کے مہینے کا پہلا عشرہ کہیں تم ایسے ہی ضائع نہ کر بیٹھنا، کسی اور دن اتنا اجر نہیں، کسی عبادت کا اتنا ثواب نہیں جتنا ذوالحج کے مہینے کے پہلے عشرے میں عبادت کا ثواب ہے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عشرے کے 9 دن 9 ذوالحج تک روزانہ روزے رکھو۔ یہ روزے فرض نہیں، نفلی روزے۔ پہلے میں نے عرض کر دیا ایک روزے کا ثواب یکم ذوالحج پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذوالحج تک۔ 10ویں ذوالحج کو تو عید ہوتی ہے، روزہ منع ہے عید کے دن روزہ رکھنا۔ پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذوالحج تک اگر طبیعت اجازت دے تو 9 روزے رکھو، یعنی روزانہ کا روزہ۔ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر۔ 9 روزے رکھو گے کتنا ثواب ہو گیا؟ اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں ذوالحج کی رات کو پہلی رات سے لے کر 10ویں کی رات تک ہر رات عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کے برابر۔ اور یہ میری تیری بات نہیں، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذوالحج کے مہینے کے پہلے 9 روزے امام الانبیاء رکھا کرتے تھے۔ ضمناً ایک بات عرض کر دوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بار بار حج نہیں کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں مانتا ہوں کہ حج فرض تو ایک ہی ہے، لیکن جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں ہر سال حج کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 10 سال حج کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے چند سال ہر سال حج کیے۔ میں تمہیں بتا دوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوش رسول ہے، نواس رسول ہے، وہ حسن جس کے بارے میں اور وہ حسین جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرما دیا سیدہ شبابی اہل الجنت الحسن والحسین۔
فرمایا یہ دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیسا خاندان ہے، بیٹے جنت کے سردار ہیں، بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ ماں عورتوں کی سردار ہے، اور علی سارے ولیوں کے سردار ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 حج، بات توجہ سے سننا، کتنے حج؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 حج پیدل کیے۔ جو میں سمجھتا ہوں تو سمجھتا ہے، یہ بات صدیق کو یاد کیوں نہیں آئی، عمر فاروق کو یاد کیوں نہیں آئی، عثمان غنی کو یہ بات کیوں نہیں آئی، یہ بات یاد امام حسن حسین کو کیوں نہیں آئی؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے ضائع نہ ہونے دینا۔ پہلے عشرے میں کہیں ایسا نہ ہو گناہ کرتے کرتے کہیں سے برباد نہ کر بیٹھنا، ناراض نہ ہونا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں ان راتوں میں بھی باز نہیں آتے، کتنے مسلمان ایسے ہیں رمضان کے مہینے بھی باز نہیں آتے، ناچ گانے سے باز نہیں آتے، گانے سننے سے باز نہیں آتے۔ اور مسلمانوں، خدا نخواستہ بندہ سفر کر رہا ہے، گاڑی میں گانے چل رہے ہیں، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کل قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام الانبیاء شفاعت کرنے لگے ہوں گے، خدا نے اگر یہ فرما دیا اور میرے محبوب جس کی سفارش کر رہے ہو اس کی موت گانے سنتے سنتے آئی۔ اور کتنے مسلمان ایسے جن کی موت قرآن سنتے سنتے آئی، قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئی، درود شریف پڑھتے پڑھتے موت آئی۔ اور وہ انسان کتنا بدبخت اور بدقسمت انسان ہے کہ جس کی موت ناچ گانے کے پروگرام میں اور ناچ گانا دیکھتے ہوئے موت آئی۔ بڑا اس سے بڑا بدقسمت کوئی ہو سکتا ہے؟ تو پہلے عشرے کی رات کا عبادت کا اجر ثواب شب قدر کے برابر۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، جو بھی نیک عمل ذی الحج کے مہینے کے پہلے عشرے میں ہوتا ہے، جو اجر ثواب اور قبولیت اللہ کی طرف سے اس پہلے عشرے میں ہے، وہ سالہ سال کسی اور دن میں نہیں۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ ان دنوں میں ایک تو وہ روزہ رکھا کرتے اور ایک رات کی عبادت۔ چلو اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو کم از کم ان 10 راتوں میں ایک قرآن تو ختم کرو۔ 10 دنوں میں اگر قرآن ختم ہوتا ہے تو روزانہ کے حساب سے کتنے سپارے بنے؟ جی اب مجھے یہ بتاؤ کہ 3 سپارے پڑھنا سارے دن میں تو مشکل ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم نے پڑھا نہیں۔ پروردگار عالم نے اسے بھی محروم نہیں کیا، فرمایا میرا قرآن تو کھول، میرے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔
سیکھنے کی بھی پڑھنے کی بھی کوشش کر. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن نہیں پڑھتا. آپ نے فرمایا بھی کیوں نہیں پڑھتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان میں لکنت ہے, مجھے پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے, میں اٹک اٹک کر پڑھتا ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, بالآخر میں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا. وہی آ گئی, جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. فرمایا خدا کہہ رہا ہے اسے کہو میرے قرآن کی تلاوت بند نہ کرے. یہ اٹک اٹک کر جب میرا قرآن پڑھتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. جب یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے میرے فرشتے اس کی زبان سے میرا قرآن سنتے ہیں. اسے کہو میرا قرآن کی تلاوت بند نہ کرے, جو اسے دقت ہو رہی ہے, زبان اٹک رہی ہے, صحیح تلفظ کی ادائیگی نہیں ہوتی, اسے کہہ دو میری رحموں سے مایوس نہ ہونا. اسے کہہ دو پڑھتا رہے, میں خدا اس کو پڑھنے کا ڈبل ثواب عطا کروں گا. ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے, اور دوسرا پڑھنے میں جو دقت ہو رہی ہے میں خدا اس کا بھی اجر اور ثواب عطا کروں گا. اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پوچھ لو کہ ڈبل ثواب لینا چاہتا کہ نہیں. اگر یہ ڈبل ثواب نہیں لینا چاہتا میں اس کی زبان کی لکنت ختم کر دیتا ہوں, لکنت ختم ہو جائے گی, ثواب وہ ڈبل نہیں دوں گا. صحابی رونے لگے, کہنے لگے لا 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 الہی, نہیں, میری زبان کی لکنت ختم نہ کرنا. الہی میں ڈبل ثواب لینا چاہتا ہوں, میری زبان کی لکنت ختم ہو گئی, ڈبل ثواب سے محروم رہ جاؤں گا. پھر دوبارہ وحی آ گئی, فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو بتلا دو جس آدمی کو کوئی عبادت کرنے میں کوئی بھی دقت ہو رہی ہو, کوئی بھی پریشانی ہو رہی ہو, کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہو, میں خدا اسے ڈبل ثواب عطا کر دوں گا. تو قرآن نے عشرہ ذی الحج کے عشرہ کی قسم قرآن میں خدا نے اٹھا دی. فرمایا میرے بندو یہ راتیں ضائع نہ کر بیٹھنا, یہ دن ضائع نہ کر بیٹھنا. تیری مصروفیت اپنی دکان پہ مصروف ہو, وہاں دکان پہ بیٹھے ہی یہ تکبیر پڑھتا رہے, اپنے پلازے میں بیٹھ کر, اپنے دفتر میں بیٹھ کر, اپنے گھر میں بیٹھ کر, مرد ہو یا عورت ہو یہ تکبیر پڑھتا رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. جب انسان یہ پہلی طریق سے
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر پڑھتا رہتا ہے۔ پروردگار عالم خوش ہو کر فرشتوں کو فرماتے ہیں، اور میرے فرشتوں، جس انسان پر تم نے اعتراض کیا تھا، الہ العالمین اسے دنیا میں نہ بھیجنا، اسے خلافت عطا نہ کرنا، یہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ لڑائیاں فساد کیا کریں گے۔ اور میرے بندے دیکھو، میرے فرشتوں دیکھ لو، میرا بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، اپنے گھر پہ بیٹھا ہے، اس کا دھیان توجہ میری طرف ہے، اور یہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ یکم ذی الحج آ جائے، شاید پرسوں یکم ذی الحج ہو، اگر پرسوں نہ ہوئی تو اگلے دن انشاءاللہ ہوگی۔ جن حضرات نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ تمہاری مشابہت ہو جائے۔ قربانی والے عمل کے بعد اپنے بال ناخن وغیرہ کٹوا سکتا ہے۔ مستحب عمل یہ ہے، بہتر عمل یہ ہے، لا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، نہ اپنے بال کٹوائے نہ اپنے ناخن وغیرہ کٹوائے۔ تو آخر میں پھر گزارش ہے کہ کم از کم یہ 10 دنوں میں پہلے عشر میں اتنی فضیلت ہے، قرآن ختم کرو، کم از کم معمول بنا لو کہ روزانہ کم از کم ہم نے 1000 مرتبہ سرکار کی ذات پہ درود شریف پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ ذکر اذکار کرو، یہ تکبیر تشریق پڑھتے رہو۔ اگر کسی کو یہ تکبیر تشریق مکمل نہیں آتی، صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہی پڑھتے رہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، روزے رکھ سکتے ہو روزے رکھو، پھر عرض کر رہا ہوں ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا، خاص کر 9ویں ذی الحج کا، 9ویں ذی الحج کے روزے کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا، جو آدمی یعنی یکم ذی الحج کا روزہ جو رکھتا ہے، دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں کا جو روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر۔ اور جو آدمی 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور بعد کے آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ پروردگار عالم معاف کر دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف نہیں، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو دعا کریں الہ العالمین ہم سب کو کہ ذی الحج کے مہینے کی پہلے عشر کی رحمتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔